آج کا پروگرام اولیاء اللہ حضرت سخی لال شہباز قلندر سوانح عمری پر مشتمل ہے۔ کوئی شخص حضرت عثمان شاہ مروندی المعروف حضرت سخی لال شہباز قلندر صوفیاء سندھ کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے اس خطے میں دین اسلام کے فروغ اور سربلندی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ یہ آپ ہی کا فیض تھا کہ اس علاقے میں بے شمار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور کفر و ظلم کی آندھیوں سے بچ کر دین اسلام کی آغوش میں آ گئے، جہاں امن ہے، سلامتی ہے اور دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر 13ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایران کے ایک قصبہ مروند میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت رجب المرجب 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی بتائی جاتی ہے۔ ولادت کے وقت آپ کا نام عثمان رکھا گیا، جس کی وجہ سے آپ کو پیر عثمان شاہ مروندی بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے، مگر آپ کا لقب شہباز قلندر اس قدر مشہور ہوا کہ لوگ آپ کو آپ کے اصل نام کے بجائے آپ کے لقب سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر سادات کرام میں سے تھے اور بہت حسین و جمیل اور نہایت خوبصورت تھے۔ آپ نے نہایت کم عمری میں ہی پہلے ناظرہ قرآن اور پھر قرآن پاک حفظ کرنے کا شرف حاصل کر لیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مروند کے ایک مکتب میں داخل ہو گئے۔ وہاں سے بہت جلد دینی علوم سیکھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نہایت کم عمری میں ہی بڑے علماء میں شمار ہونے لگے تھے۔ دوسرے اولیاء اور صوفیاء کرام کی طرح قدرت نے حضرت لال شہباز قلندر کا بھی بہت جلد ہی کڑا امتحان لیا۔ ابھی 18 برس کے تھے کہ والد محترم انتقال کر گئے اور 2 سال بعد ہی شفیق والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ یہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا، بہت بڑا غم تھا کہ جس نے آپ کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، مگر پھر ایک سیدھے اور سچے مسلمان کی طرح ایک لگن لیے آپ اپنے رب عز و جل کے حضور سر نیاز جھکا دیتے ہیں۔ اس کے سوا چارہ ہی اور کیا ہے؟ رب ہی ہے جو سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اگر درد عطا کرتا ہے تو اس کا مداوع عطا کرنے والی بھی وہی ذات پاک ہے۔ مشفق و مہرباں والدین کی محبت حضرت لال شہباز قلندر کے پاؤں کی زنجیر تھی۔ انتہائی پیار کرنے والے والدین، زندگی میں انہوں نے کبھی ان کو چھوڑ کر جانے کی ہمت نہ کی، مگر جب والدین نے پردہ فرما لیا تو وہ زنجیر خود بخود ٹوٹ گئی اور حضرت لال شہباز قلندر مزید علم دین سیکھنے اور حق کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ نے نہ جانے کتنے ملکوں کے سفر کیے اور بے شمار علماء کرام، مشائخ اعظام اور بزرگان دین سے ملاقاتیں کی اور ان سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ اس سفر پر نکلنے سے پہلے حضرت لال شہباز قلندر مروند کے عظیم روحانی بزرگ اور بے مثال عالم دین حضرت شیخ ابو اسحاق بابا ابراہیم کے مرید ہو گئے تھے۔ آپ ان کے خلیفہ بھی تھے
اور انہی کی اجازت سے آپ نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ دوران سفر حضرت لال شہباز قلندر کی ملاقات بڑے بڑے علماء کرام سے ہوئی، جن میں حضرت شیخ صدر الدین ملتانی رحمت اللہ علیہ، حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، جن سے آپ نے خاص فیوز و برکات حاصل کیے۔ ان بزرگوں سے ملاقات کے بعد حضرت لال شہباز قلندر عراق تشریف لے آئے اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ وہاں سے آپ کو حجاز مقدس جانے کا حکم ملا۔ آپ روانہ ہوئے اور پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دی۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف غوث العظم دستگیر کی درگاہ پر حاضر ہو کر روحانی فیض حاصل کیا اور اس کے بعد عازم مکہ و مدینہ شریف ہوئے۔ آپ نے اس دوران حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بصد احترام اور ادب حاضر ہوئے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ دیار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ واپس وطن لوٹے تو سندھ کے علاقے سیون شریف میں لوگوں نے اس مرد قلندر کا دیوانہ وار استقبال کیا، جو دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے۔ یہ علاقہ آپ کو بھی بہت پسند آیا۔ ویسے بھی یہاں کے لوگ آپ سے پہلے بھی یہ درخواست کر چکے تھے کہ مستقلاً اس جگہ آباد ہو جائیں، چنانچہ آپ نے اس کو اپنی مستقل قیام گاہ بنا لیا۔ آپ کی شبانہ روز کوششوں اور کاوشوں سے جلد ہی اسلام کا پیغام ہر طرف پھیلنے لگا۔ آپ نے برسوں مخلوق خدا کی اصلاح اور درس و تدریس کے لیے واعظ و تلقین کا فریضہ نہایت جاں فشانی کے ساتھ انجام دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر سیف اللسان تھے۔ آپ جو کچھ زبان مبارک سے ادا فرماتے اللہ رب العزت پورا فرما دیتا تھا۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر دعا اور ہر فرمائش اللہ رب العزت پوری فرماتا۔ آپ تصوف اور طریقت کے مشکل سے مشکل اور پیچیدہ ترین مسائل بڑی خوش اسلوبی سے بیان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر مادر زاد ولی تھے۔ بچپن سے ہی آپ کی ذات سے کرامات کا ظہور ہونے لگا تھا۔ سیون میں بھی آپ سے اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کئی کرامات کا ظہور ہوا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ کے حسن اخلاق، شیریں بیانی اور سحر انگیز شخصیت نے لوگوں کو مسحور کر کے رکھ دیا اور وہ اپنے آبا کے مذہب کو چھوڑ کر جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سندھ کی سرزمین پر حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت نے کبھی نہ ختم ہونے والے نقوش چھوڑے۔ آپ نے جس محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، یہ اسی کا فیض تھا کہ ذرا سی دیر میں ہر طرف اسلام کے چراغ روشن ہو گئے اور ظلمت کے اندھیرے چھٹنے لگے۔ یہ حضرت لال شہباز قلندر کی جلائی ہوئے شمع تھی کہ جس کی وجہ سے سندھ کی سرزمین آج تک لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج رہی ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کا آخری دور بڑے جذب و مستی کے عالم میں گزرا۔ یہ بے خودی کا زمانہ تھا، حالانکہ آپ کی بارگاہ میں اس وقت بھی ہزاروں مرید اور معتقدین کا ہجوم رہتا تھا۔ اس کے باوجود آپ پر بے خودی کا عالم طاری رہتا اور ہمہ وقت گوشہ نشینی کے عالم میں رہتے۔